للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لبشر ان يكلمه اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین کرام، گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں قرآن مجید کے بارے میں تعارف پیش کیا جا رہا ہے. علوم القرآن یعنی چند ایسے علوم ہیں جن کو جان لینے سے قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یعنی وہ کون سے علوم ہیں جس کو جاننے سے قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ علوم کو آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے معنی اور مطلب بیان کیا جا رہا تاکہ قرآن مجید سمجھنے میں آپ کو مدد ملے. قرآن مجید کا تعارف اگر رہے گا تو قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ. تو آئیے آج ہم 3 ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں. ایک ٹاپک ہے وحی کا معنی کیا ہے. خاص طور سے علماء کرام نے اس ٹاپک پر کافی توجہ دی ہے. مثال کے طور پہ آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کی جو شروعات ہوتی ہے اس کا جو پہلا ہی کتاب یا پہلا ہی باب، پہلا ہی چیپٹر کتاب الوحی کے نام سے شروعات میں ہی یہ بتا دیا گیا کتاب الوحی کے طور پر. باقاعدہ حدیث نمبر 2 میں تو تفصیلات آئی، حدیث نمبر 3 میں حدیث کیسے آتی اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4978 سے لے کر 5005 تک لگ بھگ 27 حدیثیں قرآن مجید یعنی کس طرح سے وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کیسے لیا، پھر صحابہ کرام کو کیسے دیا، پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں، عہد با عہد پھر یہ قرآن مجید ہم تک کیسا پہنچا. پوری جو تاریخ ہے یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک جو قرآن مجید پہنچا اس کے بہت سارے تاریخی پہلو آپ کو اگر چاہیے تو خود صحیح بخاری کے اندر مل جائیں گے. تو وحی کا ٹاپک. اور دوسرا مکی اور مدنی. یہ صورتیں سمجھنے بھی آپ کانٹیکس سمجھنے میں مدد ملے گی. ایک آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھنے کے لیے کانٹیکس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے تو اس وقت پر جو صورت نازل ہوئی اس کا معنی، مفہوم، وہاں کے ٹاپکس بالکل الگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سال، تو 63 سال میں سے 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے. تو 40 سال سے پہلے کا جو عرصہ اس کو کہتے ہیں قبل نبوت. اور نبی بنائے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 23 سال تھے. تو 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ کے. تو کانٹیکٹ سمجھنے کے لیے علماء اکرام نے تقسیم بنا لی ہے مکی صورتیں اور دوسری طرف ہے مدنی صورتیں. تو کیا ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سے تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا. مکی مدنی صورتوں کا تعارف. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے بھی کچھ الگ الگ نام دیے گئے. جیسے کچھ صورتوں کو سبع الطوال یا سبع طوال کہا جاتا ہے، کچھ صورتوں کو مئین کہا جاتا ہے، کچھ صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے، اور کچھ صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے. تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلے وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ. ایک ایسا لطیف اشارہ جس کو خفی طریقے سے اشارہ کیا آتا سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی. وحی کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے اشارہ کرنا، دل میں القاء کرنا، بات ڈالنا، الہام. اس کو آپ یہ معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کے سرش میں، فطرت میں چند چیزیں ودیعت کر دی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً وہ ماں کے چھاتے کو لگ جاتا اور دودھ پینے لگتا ہے. کون سی یونیورسٹی میں یہ بچے کو بتایا گیا کہ ماں کے چھاتے کو لگنے سے اس کو دودھ مل جاتا ہے؟ دراصل اس کے فطرت کے اندر سرش میں بات ودیعت کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کر دیا، یعنی کہ اس کے فطرت میں، سرش میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی کہ شہد کی مکھی پھولوں سے رس نچوڑنے کے بعد اونچے اونچے مقامات پر اپنے گھر تیار کرتی ہے. تو کس نے بتایا؟
اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو کہتے ہیں ہدایت لغویہ. جیسے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ ہدایت دی. وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رہنمائی بھی کر دی ہر مخلوق کو. کس نے یہ بتایا چوزے کو کہ جب انڈے سے باہر نکلنا ہے تو وہ چوچ کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے اس سے مارے اور بعد میں وہ ہڈی جھڑ جائے اور پھر وہ چوزہ باہر نکلے. یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا ایک نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا ہے. تو یہ لغت کے اندر اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. یہ وہ اشارے ہیں، یہ وہ ترتیبات ہے، یہ وہ جو نظام کائنات ہے، یہ جو وہ ہدایات کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک نظام کے طور پر کائنات میں اللہ تعالیٰ چلایا ہے. اور یہ فطرت کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق سب چیزیں ہو رہی. کوئی جانوروں کو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت بڑی کوئی یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے درس حاصل کیا ہو، تب جا کر جانور کو یہ پتہ چلے کہ اب اس کو ٹائم پر گھاس ہی کھانا ہے. اب شیر ہے، شیر گھاس نہیں کھاتا، اور گھاس کھانے والے گوشت نہیں کھاتے. کس نے بتایا کہ ہماری غذا یہ ہے، ہماری غذا یہ نہیں ہے؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو، ہر مخلوقات کو اس کی خلقت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم بھی دے دی. تو یہ ایک وحی الگ، اس کو کہتے ہیں جنرل وحی. لیکن ایک وحی وہ ہوتی ہے جو شریعت والی وحی ہوتی ہے، جو نبیوں کو خاص طور سے دی جاتی ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ وحی کا سلسلہ ختم. یہی وجہ ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین مکمل کر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین مکمل ہونے اور فتح کے آ جانے اور اللہ کی مدد کے آ جانے کا مطلب یہ کہ اب دین مکمل ہو رہا ہے. دین مکمل ہونے کا مطلب اکلا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، مشن ختم ہو رہا ہے. اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کا سلسلہ آ رہا تھا وہ بھی ختم، یعنی کہ انسان اب وحی کے سلسلے سے محروم ہو جائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر جائز نہیں ہے اس کی بات سنیں ہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی نئے نبی، کوئی نئے رسول آنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. کہ قرآن مجید محفوظ ہے تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ جب قرآن مجید محفوظ ہے تو پھر اب نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وحی کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ آج جو راکٹ سائنس کا زمانہ ہے، آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے. کمپیوٹر سائنس، جینیٹک سائنس، ڈی این اے سائنس، آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چونکہ سائنس، یہ سب ایجادات نہیں تھے، لہذا اس زمانے کے نبی کو آج کے مسائل کیا معلوم؟ نعوذ باللہ من ذالک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج میں 21ویں صدی، 20ویں صدی میں آج ایک نیا نبی کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ. تو یہ دراصل اس وجہ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز بتائی، ایک انسان نے اپنی طرف سے کوئی چیز بتائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جو تعلیمات ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بتایا کیا؟ نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے جاننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ عالم الغیب ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ 21ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ 20ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت تک آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتے؟ وہ حالات کو پیدا کرنے والے ہی تو اللہ ہے. وہ سارے حالات، وہ ایام، وہ سارے دن جو آنے والے، وہ سارے مخلوقات جو دن آنے والے، جو راتیں آنے، سب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کو تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا. یعنی قرآن مجید کے بعد اب کوئی اور نئی شریعت، ایک نئی کتاب آنے والی نہیں ہے. قرآن اور صحیح حدیث، قرآن کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. اب یہی شریعت ہے، اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اب قیامت تک کے سارے حالات سب جو بھی آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. تو سمپل طریقے سے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو ان لوگوں کے آپ جھانسے میں نہیں آئیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اس صدی کے لیے ایک الگ نبی ہونا پڑے گا. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی صدی نہیں، ہمارے لیے وہ نہیں ہے، ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے، بلکہ قیامت کے دن
کس کے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے وہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کہ مخلوقات کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو لطیف ہے، وہ خبیر ہے. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ گزشتہ زمانوں میں تورات، انجیل، زبور وہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا ارادہ نہیں کیا. لیکن قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھنے کا ارادہ کیا. سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے. شفا طب نبوی کا خزانہ ہر سنیچر رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی صدی نہیں، ہمارے لیے وہ نہیں ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے بلکہ قیامت کے دن کس کے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے وہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کہ مخلوقات کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو لطیف ہے، وہ خبیر ہے. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ گزشتہ زمانوں میں تورات، انجیل، زبور وہ بھی اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا ارادہ نہیں کیا. لیکن قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھنے کا ارادہ کیا. سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وحی کی 3 قسمیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں تک اپنی بات بھیجتے ہیں تو اس کے 3 طریقے. جیسے بادشاہ ہر گھر جا کر تو نہیں بتائے گا، بادشاہ اپنے وزیر کو کہے گا، پھر وزیر اپنے سبارڈینیٹ کو کہے گا، ہوتے ہوتے گھروں تک بات پہنچ جائے گی کہ اب کیا فیصلہ لیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر انسان کو آ کر نہیں کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں میں سے جو نیک ہوتے ہیں ان کو اپنا رسول بناتے ہیں. تو قوموں میں سے ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ایک وقت پر کئی نبیوں کو چن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بات اس نبی کو بتاتے ہیں، رسول کو، اور نبی اور رسول اپنے زمانے کے سارے لوگوں کو بتاتے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے اور کیا نہیں چاہتے ہیں ہمارے لیے سمجھنے کا ذریعہ وحی ہوتی ہے. تو یہ آخری وحی جو نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی مطلوع تلاوت کی جانے والی وحی قرآن مجید، وحی غیر مطلوع یعنی جو تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی وحی ہے، جیسے حدیث شریف، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی تعلیمات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حدیث میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن قرآن مجید میں 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام ہے، لیکن تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اوتیت القرآن ومثلہ معہ،
کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے برابر ایک چیز دی گئی، یعنی کہ حدیث شریف، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لہذا اس کا درجہ عمل کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے تو برابر ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید میں کلام اللہ کا ہے تو قرآن مجید افضل ہوا، ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے افضل اللہ کا کلام ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا، کا مطلب یہ نکلا کہ سب سے بہترین کلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درجے کے اعتبار سے بعد میں ہی آئے گا، لیکن عمل اور حجت اور احکام کے مطابق حدیث قرآن مجید کے برابر ہے، حکم کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کے بھی جو احکامات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی احکامات جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی ہے جو کچھ بھی وحی کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وحی کا یہ جو سلسلہ ہے قرآن مجید میں سورہ شورا نمبر 42 کا آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اب یہ بندوں سے اللہ تعالیٰ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہاں رسالت رکھنا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں میں سے کسی کو چنتے ہیں، اور وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا، لیکن بشر کے اندر وہ طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو صرف 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، ایک وحی قلبی ہے اور ایک ہے پردے کے پیچھے سے آواز کا آنا، یعنی کلام الہی، آپ یہ کہیے ایک وحی قلبی ہے، ایک کلام الہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام ہے جو پردے کے پیچھے سے سنائی دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے پیچھے سے آواز آئی، اللہ کی ذات ادھر ہے نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک تجلی پہاڑ کو ٹکرائی تو پہاڑ سنبھال نہیں سکا تجلی کو، تو اللہ کی ذات ایک کائنات میں آئے گی تو کائنات میں طاقت نہیں کہ اللہ کی ذات کو سنبھال سکے، اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز جو ہے درخت کے پیچھے سے آئی۔ اور اسی طریقے سے معراج کی رات میں بھی پردے کے پیچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آئی، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بندہ سنے کلام الہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ممکن ہے، یا وحی قلبی، دل میں کوئی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پہ کوئی بات آنا، یعنی فرشتوں کو یا تو دل میں بات ڈالی جاتی ہے یا تو وہ کلام ان کو سنائی دیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام وہ سنتے ہیں، اور یرسل رسولا، یا وحی ملکی، یعنی فرشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور یہ فرشتہ آ کر رسول کو یا نبی کو بتا دیتا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں وحی کے قسمیں بتائے گئی ہیں۔ اب صحیح بخاری جب ہم پڑھتے ہیں والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 2 اور 3 میں، تو وحی کی ہمیں کئی شکلیں پتہ چلتی ہیں، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کل ملا کر 6 قسم کی جو شکلیں ہوتی ہیں، وحی کی جو شکلیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے جو بات کرتے ہیں اس میں ایک وحی ہے، اس میں ایک فرشتے کا آ کر دینا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کلام پردے کے پیچھے سے سنائی دینے کا، یہ جو وحی ہے، پھر یہ وحی کی پھر کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو پہلی قسم ہے، 3 میں سے پہلی قسم جو وحی ہے، پھر وحی کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، تو لگ بھگ کل ملا کر 6 قسمیں بتائی گئی، شکلیں الگ ہیں، قسمیں الگ ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ نوعیت سے تقسیمات ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 2 اور 3، کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس، کہ مجھے کبھی گھنٹیوں کی جیسی آواز آتی ہے۔ اب گھنٹی کا مطلب وہ گھنٹیاں جیسا کہ ہم عام طور پہ گھنٹیاں سنتے ہیں لوہے کی، وہ ہے یا کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ علماء کرام نے بتایا کہ شاید کہ کثرت سے فرشتے جو آتے ہیں، ان فرشتوں کے پروں کی جو رگڑ ہوتی ہے اس سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، یا اس سے مراد جیسے گھنٹیوں میں ایک تسلسل ہوتا ہے وہ مراد ہے، یا گھنٹیوں کے اندر یہ معنی لیا جائے جیسے کہ ایک نفاست ہوتی ہے اور تسلسل مراد ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طریقے سے مجھے کچھ آواز آتی ہے، واللہ زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غیب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے کچھ معنی غلط بتانے کی بھی بعض لوگوں نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ جیسا گھنٹیاں ہر جگہ سے آواز آتی ہے نا،
تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ہر جگہ ہے، بات ایسی نہیں، غلط بات. اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اور بعض اورینٹلسٹ نے کوشش کی بتانے کے لیے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہیلوسیشن یا ایلیوژن، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرگی کی بیماری، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹیریا کی بیماری تھی، وہ بیماری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سنائی دیتا تھا. تو بات ایسی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس قسم کی کچھ بیماری ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے رہے ہیں اور جو وحی دے رہے ہیں وہ اتنے واضح کلمات ہیں کہ ایک بیمار آدمی اتنے بڑی بڑی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے. بعض اوقات ڈیبیٹ کے موقع پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش مجنون اور پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس جنون کی حالت میں کچھ کہہ دیا ہو یا وہ بیماری تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں قرآن مجید جیسا شاہکار اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دیے، اور تمہارے اچھے اچھے عقل رکھنے والے اس قرآن مجید کا جواب نہیں دے سک رہے. بیماری بھی کیا شاہی انداز کی بیماری ہے کہ اس بیماری میں ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ پھر اس کلام کا تم جواب نہیں دے سک رہے. تم اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سک رہے. تو بہرحال بات سوچنے کی یہ ہے کہ وہ بیماری نہیں ہے، دراصل جوابات نہیں دینے پر انسان کے بوکھلاہٹ سے، جیسے کہتے ہیں کہ ناش نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا والا مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال یہ اپنی بات ہے. تو لہذا آدمی کبھی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے کلام کا وہ انکار کر رہا ہے، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمپل ایک بات، وحی کی قسم یہ کہ اس میں کچھ آواز آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے وحی کو لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ سردی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینہ آتا تھا. اور ایک یعنی اس میں کئی فرشتے آنے کا بھی ذکر کیا ہے بعض علماء کرام نے، ایک طریقہ ہے. دوسرا، فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، یہ ایک شکل ہے. فرشتہ کسی اور کی شکل میں، جیسا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں فرشتہ آتا ہے، یہ ایک آتھینٹک حدیث میں پتہ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر نظر نہیں آتا، یعنی کہ کوئی شکل لے کر نہیں آتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال کر چلا جاتا ہے. پانچویں قسم یہ ہے کہ خواب بتائے جاتے ہیں، الرؤیا صادقہ، سچے خواب، اور وہ بعد میں وہ خواب سچے ثابت ہوتے ہیں. یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ فرشتوں سے ریلیٹڈ 4 پوائنٹس ہے، ذہن میں رکھ لیجئے. یا تو ایک گھنٹیوں کی شکل میں کوئی وحی آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، یا فرشتہ کسی اور صحابی جیسے دحیہ کلبی کا روپ اختیار کر کے آتا ہے. اور بعض اوقات فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن وہ دل میں القا کر کے چلا جاتا ہے. باقی کی 2 شکلیں وہ یہ ہے کہ خواب نظر آتے ہیں، نبیوں کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہے. اور چھٹواں یہ ہے کہ کلام الہی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. تو بہرحال یہ وحی کی قسمیں انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکی مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہے اور اس کے جاننے کا فائدہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی صورتوں کے کچھ الگ الگ گروپ بنائے. طبرانی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، جیسا کہ 7 طوال ہے، میعون ہے، مثانی ہے، مفصل ہے. کیا مطلب ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے، اس کا معنی اور اس کا مطلب اور اس کے فائدے بھی ہم جانیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى